آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز اسرائیل سے نکل کر آ رہی ہے کہ ترکی نے غزہ پر بمباری کا بدلہ لے لیا۔ ترکی کا بوزدگان بموں سے اسرائیل پر خطرناک حملے اسرائیل کا تل ابیب ایئرپورٹ کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی فوجی چھاونیاں تباہ کر دیں، ساتھ ہی خطرناک اور تابڑ توڑ حملے 101 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ترکی سے محبت کرتے ہیں، فلسطین کاز کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے موبائل سکرین پر آ رہی ہے کہ ترکی نے اپنے سب سے خطرناک میزائل اسرائیل کے خلاف اتار دیے ہیں۔ ترکش فضائیہ نے حال ہی میں 2 دیسی کلاسوں کو ہوائی سے 2 میزائلوں کے تجربات کیے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف ایسا خطرناک قسم کے میزائل اتارے ہیں کہ اسرائیل کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ یہ میزائل بصری رینج گوگردان اور ویسور رینج بوزدگان سے پرے ہیں۔ یہ دونوں میزائل اپنے آزمائشی مراحل میں ابھی نسبتاً ارلی ابتدائی مراحل میں ہیں اور انہیں نشانے کے ڈرون کے خلاف زمینی بنیاد پر لانچر سے فائر کیا گیا ہے اور اس نے اسرائیل کی درجنوں چوکیاں تباہ و برباد کر دی ہیں۔ ترکی نے اپنے سب سے خطرناک بوزدگان میزائل تل ابیب ایئرپورٹ کے خلاف اتار دیے ہیں اور تل ابیب ایئرپورٹ مکمل طور پر ترکی نے تباہ کیا ہے۔ ترکی کی جدید جنگجو کی واحد جماعت میزائلوں کو بربود کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میزائلوں کو روسی فائٹر کلاسوں میں ضم کرنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے اور ترکی نے اعلان کیا ہے کہ اس طرح کی مزید حملے ہم سر انجام دیں گے۔ دوسری جانب یروشلم پوسٹ کے مطابق جنوبی شہروں بیروت شیوا اور درمونا کے درمیانی علاقے میں راکٹ الارم بجایا گیا کیونکہ ترکش میزائلوں اتنے خطرناک تھے کہ اس کی رینج 3 شہروں تک پائی گئی۔ البتہ اسرائیلی فوجی ریڈیو کا کہنا ہے کہ زیر محاصرہ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے کسی قسم کے راکٹ حملے کا جواب نہیں دیا گیا جو ترکی نے اپنے بوزدگان میزائل داغے ہیں۔ اس کے علاوہ درِ اثنا متعدد عالمی اداروں کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ تل ابیب حکومت سے منسوب جوہری اسلحہ کی تنصیبات دیمونا شہر کے قریب واقع ہیں۔ دوسری جانب مغربی القدس کے قریب بھی ایک زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ اسرائیلی فوج نے بھی ملک کے جنوب میں کسی قسم کے راکٹ الارم کی اطلاع نہیں دی۔ اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا اسرائیل کے خلاف منہ توڑ جواب سامنے آیا ہے۔ ترکی نے اسرائیل سے فلسطینیوں کے خلاف اپنی جارحانہ پالیسیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترک ذرائع ابلاغ کے مطابق ترکی کی وزارت خارجہ نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی پالیسیاں خطے میں امن اور استحکام کو نقصان پہنچا رہی ہیں، جو کہ تشویشناک ہے کیونکہ رمضان المبارک کے دوران فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جبر اور تشدد کی پالیسیاں بڑھ چکی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام فلسطینیوں کی عبادت کی آزادی پر پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں رمضان المبارک کے دوران مسجد الاقصی تک پہنچنے سے روکتے ہیں اور خود مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی بستیوں میں توسیع کرتے رہتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی انتظامیہ نے مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کی انتخابی کارروائیوں کو روکنے کی کوشش کی اور مغربی کنارے میں انتخابی عمل میں خلل ڈالنے کے لیے متعدد فلسطینیوں کو منمانی وجوہات کے ساتھ حراست میں لیا۔ اس کے علاوہ غزہ پر حالیہ اسرائیلی فضائی حملے اس کی جارحانہ پالیسیوں کی تازہ ترین مسائل دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے خلاف مزید شہروں پر ترکی نے حملہ کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے جنوب میں واقع بڑے شہر بیروت شیوا میں اچانک سائرن بجنا بھی شروع ہو گئے، جس کا مطلب تھا کہ اس شہر کے کسی علاقے پر راکٹ گرنے والے ہیں۔ بیروت شیوا غزہ سے صرف 35 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے میزائل ڈیفنس سسٹم نے 2 راکٹوں کے
بیروت صبا کی طرف آتے ہوئے نشاندہی کی تھی۔ اس کے علاوہ رائٹرز کے مطابق جن مقامات پر بمباری کی گئی ان میں سے بعض حماس کی تنصیبات تھیں جو اسرائیل نے نشانہ بنائی ہیں۔ واضح رہے کہ حماس غزہ کا انتظام سنبھالتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی بمباری میں کوئی شخص زخمی یا ہلاک نہیں ہوا۔ دونوں جانب سے یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب 2 دن قبل فائر بندی ہوئی ہے۔ قبل ازیں غزہ سے اسرائیل پر اسلامک جہاد نامی گروہ نے اسرائیل پر راکٹ داغے ہیں۔ خبررساں ایجنسی کے مطابق اسلامک جہاد کو ایران کی پشت پناہی حاصل ہے۔ غزہ حکام کے مطابق اسرائیل کی جانب سے 2 دن میں کی گئی بمباری اور حملوں میں 34 فلسطینی ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب غزہ سے فائر کیے گئے راکٹ سے جنوبی شہروں میں مکمل طور پر نظام زندگی معطل رہا، جبکہ اس دوران 12 کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ دونوں جانب سے ہونے والے حملوں کے معاملے پر حماس نے بہت بڑا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی فوج نے ہفتے کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ سے اسرائیل پر ہونے والے کسی بھی حملے کی ذمہ داری حماس پر عائد ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل میں عام شہریوں پر ہونے والے کسی بھی حملے کے نتائج حماس کو بھگتنے ہوں گے۔ ترکی کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب سامنے آ چکا ہے اور ترکی نے تابڑ توڑ کارروائیاں اسرائیل کے خلاف شروع کر دی ہیں۔ ترکی نے خطرناک قسم کے میزائل اسرائیل کے خلاف اتار دیے ہیں۔ ترکی نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ مشرقی یروشلم میں اسرائیلی پولیس کے ساتھ رات گئے جھڑپوں میں 22 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر کے قریب شیخ جراح کے علاقے میں ہونے والی ان جھڑپوں میں 11 افراد کو گرفتار کرنے کی تصدیق کی ہے۔ یہاں کئی سالوں سے فلسطینیوں اور یہودی آبادکاروں کے درمیان زمین کے تنازع کے باعث بیامنی میں اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق جھڑپوں اور گرفتاریوں کے باوجود فلسطینیوں کا رات گئے شروع ہونے والا احتجاج الگ صبح تک جاری رہا۔ شیخ جراح کے علاقے میں 4 فلسطینی علاقوں خاندانوں کے خلاف بھی بہت بڑی کارروائی کی گئی۔ اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے خاندانوں نے اس جنگ میں اس زمین کی ملکیت کھو دی تھی جس کے نتیجے میں 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا تھا۔ کیس میں فریق فلسطینی خاندانوں نے یہ غیر اردنی انتظامیہ سے حاصل کرنے کے ثبوت پیش کیے جو 1948 سے 1967 تک مشرقی یروشلم کو کنٹرول کرتی تھی۔ عمان نے بھی فلسطینیوں کے دعووں کے حق میں دستاویزات پیش کی تھیں۔ اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر 1967 میں قبضہ اور بعد میں الحاق کر لیا تھا۔